अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरैलिस उस्मान सीजन 2 की किस्त नंबर 90 और सीरियल नंबर 175 के बारे में। दोस्तों, पिछली किस्त के इख्तिताम पर आप लोगों ने देखा बुरहान गेंचा साहब और दुमरल शायर बनकर इनागोल किले में पहुंच गए थे और इनागोल किले में उनके पीछे पीछे बयूजा भी पहुंच गए थे और बुरहान ने बयूजा से कहा कि तुम हमें फंसा दोगे। इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे लीना खातून और सऊची साहब अपने खेमे में होते हैं और सऊची साहब खाना खा रहे होते हैं और लीना खातून एक तरफ उदास बैठी होती हैं और कुछ सोच रही होती हैं और अपने खेमे के दरवाजे को देख रही होती हैं कि कब ये दरवाजा खुले और बयूजा मेरा बेटा अंदर आ जाए। सऊची साहब लीना खातून से कहते हैं कि तुम यूं परेशान मत हो जैसे तुम इन चीजों को जानती नहीं। हमारा बहादुर बेटा शिकार पर गया होगा या किसी और जगह रात गुजारने के लिए रुका होगा। तुम परेशान न हो खातून। लीना खातून कहती हैं वो कहाँ है, कौन जानता है कि इसके साथ क्या हुआ है। सऊची साहब कहते हैं लीना खातून तुम फिक्र न करो, वो जरूर आएगा। वो अपना शिकार छोड़ना नहीं चाहता होगा, इसीलिए उसको देर हो गई। लीना खातून बहुत अफसरदा होती हैं। इसके बाद सऊची साहब अपने एक सिपाही को आवाज देते हैं जिसका नाम सुंगूर होता है। वो उस खेमे में आते हैं। सऊची साहब सुंगूर से कहते हैं 2 सिपाहियों को मुंतखब करो जो सुराग रसानी जानते हो। वो शिकार के इलाके में तलाश करेंगे और अगर उन्हें बयूजा मिला तो इसे वापस लेकर आएं। सुंगूर कहते हैं जैसा आपका हुक्म हुजूर। इसके बाद सुंगूर वहाँ से चले जाते हैं। लीना खातून सऊची साहब को देखने लग जाती हैं। इसके बाद सऊची साहब लीना खातून से कहते हैं अब तुम भी खाना खा लो। इसके बाद लीना खातून करीब आती हैं और खाना खाने लग जाती हैं और सऊची साहब भी खाना खा रहे होते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे रात हो जाती है और इनागोल किले में वो बावर्ची जो उस्मान साहब का जासूस होता है और उसके साथ उसकी बेटी जिसका नाम एलफ्तालिया होता है वो इनागोल किले में एक तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद एलफ्तालिया वहाँ पर आकर रुक जाती हैं और एक गवर्नर को उसका कमरा दिखाती हैं और कहती हैं ये आपका कमरा है, आप इसमें आराम करें। वो गवर्नर उस कमरे में चला जाता है। इसके बाद एलफ्तालिया और उसके बाबा वहाँ से आगे जाते हैं और एक दूसरे कमरे के बाहर आकर रुक जाते हैं। इसके बाद एलफ्तालिया एक दूसरे गवर्नर से कहती है गवर्नर निकोला ने ये कमरा आपके लिए मुख्तस किया है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। वो गवर्नर कहता है बहुत अच्छा, अगर तुम रात में शराब ले आओ तो मुझे खुशी होगी। एलफ्तालिया कहती है मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी जनाब। इसके बाद वो गवर्नर कहता है बहुत अच्छा। इसके बाद वो दोनों गवर्नर उस कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद एलफ्तालिया अपने बाबा को इशारा करती हैं जो सुन नहीं सकते लेकिन इशारे समझ सकते हैं। इसके बाद एलफ्तालिया वहाँ से चली जाती हैं और उसके बाबा दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद एलफ्तालिया एक जगह पर पहुंच जाती हैं जहां जुल्फिकार दरवेश पहले से मौजूद होते हैं। एलफ्तालिया जुल्फिकार दरवेश से कहती हैं वो अपने कमरे में चले गए। इसके बाद एलफ्तालिया वहां से चली जाती हैं। जुल्फिकार दरवेश भी वहां से आगे की तरफ चले जाते हैं और दूसरी जानब इनागोल किले के एक कमरे में बुरहान गेंचा साहब दुमरल और बयूजा होते हैं। बयूजा बुरहान से कहते हैं मैं समझा कि आपका फरीजा कोई खेल है क्योंकि मैं ना तजर्बेकार हूँ। मैंने उस्मान साहब के फर्ज और तुम्हारी जानों को खतरे में डाल दिया है, आप सब मुझे माफ कर दें। दुमरुल कहते हैं हुजूर ये आप अभी बोल रहे हैं। इसके बाद बुरहान बयूजा के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं बयूजा तुम जवान हो, बहादुर हो। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे उस्मान साहब जैसी आंख नजर आती है, लेकिन तुम नहीं जानते कि उस्मान साहब जैसा बनने के लिए तुम्हें बहुत से खतरात और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। बयूजा कहते हैं बुरहान सिपाही आज रात मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। इतने में अचानक से बाहर से उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। तमाम सिपाही अपने बजाने वाले आलात हाथ में उठा लेते हैं और उनको बजाने लग जाते हैं। इतने में उस कमरे का दरवाजा खुलता है तो जुल्फिकार दरवेश अंदर आते हैं। तमाम लोग अपने बजाने के आलात नीचे छोड़ देते हैं। इसके बाद बुरहान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं खुशामदीद जुल्फिकार दरवेश, खुशामदीद। गेंचा साहब जुल्फिकार दरवेश को देखने लग जाते हैं। बुरहान गेंचा साहब से कहते हैं इन्हें शेख अदबाली साहब ने हमारे सुपुर्द किया है। गेंचा साहब कहते हैं शुक्रिया। इसके बाद जुल्फिकार दरवेश बयूजा को देखते हैं और बुरहान से कहते हैं ये कौन है। बुरहान कहते हैं सऊची साहब का बेटा बयूजा है, ये यहाँ से गुजर रहा था और हमसे सलाम दुआ करना चाहता था। क्या तमाम गवर्नर कमरों में पहुँच गए हैं जुल्फिकार दरवेश। जुल्फिकार दरवेश अपनी जेब में से एक नक्शा निकालते हैं और बुरहान को समझाते हैं और कहते हैं गवर्नरों के कमरे यहाँ हैं और यहाँ रास्ते में 4 मुहाफिज हैं, आपने बहुत एहतियात करनी है। बुरहान कहते हैं ठीक
ٹھیک ہے میرے بھائی ٹھیک ہے۔ ذوالفقار درویش برہان سے کہتے ہیں میں آپ کو وہاں خیر خیریت سے لے جاؤں گا، آگے آپ کا کام ہوگا، اللہ آپ کا مددگار ہو۔ برہان کہتے ہیں آمین، چلیں پھر یہاں سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد برہان بیوجا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیوجا یہاں سے تم کہیں مت جانا، ہم تمہیں لینے آئیں گے، ہم اکٹھے قلعے سے باہر جائیں گے۔ بیوجا کہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی برہان سپاہی، اللہ آپ کا مددگار ہو۔ برہان کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد برہان، گینچا صاحب، دمرل اور ذوالفقار درویش اس کمرے سے نکلنے لگ جاتے ہیں اور بیوجا وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے غنچہ خاتون اپنے خیمے میں ہوتی ہیں اور ایک صندوق میں سے کچھ کپڑے نکال کر ان کو دیکھ کر بہت افسردہ ہو جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ اتنے میں اس خیمے میں بالا خاتون آتی ہیں اور آ کر غنچہ خاتون کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں غنچہ خاتون تم کیا سوچ رہی ہو؟ غنچہ خاتون کہتی ہیں میں اپنی امی جان کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میری پیاری اماں، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ میرے لیے یہ لباس بنایا تھا، کاش کہ وہ اور میرے بابا میرے ساتھ ہوتے۔ بالا خاتون کہتی ہیں میری پیاری بہن، کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ شیخ ادب علی تمہاری شادی پر آ جائیں، کیا وہ ہم دونوں کے بابا نہیں ہیں؟ غنچہ خاتون کہتی ہیں ہاں۔ بالا خاتون کہتی ہیں جب ہمارے سپاہی فتح کے ساتھ لوٹ آئیں گے تو ہم شادی کا غیر رسمی طور پر آغاز کر دیں گے۔ غنچہ خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ بالا خاتون، انشاءاللہ۔ اس کے بعد بالا خاتون غنچہ خاتون سے کہتی ہیں کیا کھانے کی تقسیم کا ہمارا اچھا خیال تھا نا؟ غنچہ خاتون کہتی ہیں بہت اچھا خیال تھا۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہم نے غریبوں کو خوش کیا۔ غنچہ خاتون کہتی ہیں بہت اچھا خیال تھا بالا خاتون، بہت اچھا خیال تھا۔ بالا خاتون کہتی ہیں مجھے اکسو خاتون پسند ہے، وہ ایک خوبصورت خاتون ہے، اس کا دل بھی صاف نظر آتا ہے۔ غنچہ خاتون میرا خیال ہے کہ ہمیں اکسو خاتون کا امتحان لینا چاہیے، اگر وہ امتحان میں پاس ہو جاتی ہیں۔ غنچہ خاتون کہتی ہیں تو پھر کیا ہوگا بالا خاتون؟ اگر وہ امتحان میں پاس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا بالا خاتون؟ بالا خاتون کہتی ہیں پھر میں عثمان صاحب سے بات کروں گی، میں انہیں اکسو خاتون کے بارے میں بتاؤں گی، شاید عثمان صاحب کو بھی اکسو خاتون پسند آ جائے۔ اس کے بعد بالا خاتون رونے لگ جاتی ہیں۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے اناگول قلعے میں برہان، گینچا صاحب اور دمرل اپنے ہاتھ میں شراب لے کر ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر 4 سپاہی ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی برہان سے کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ برہان کہتے ہیں ہم یہاں پر موجود تمام گورنروں کو لوریاں سنانے آئے ہیں۔ وہاں پر موجود تمام سپاہی ہنسنے لگ جاتے ہیں، برہان بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں اور وہ سپاہی برہان سے کہتا ہے تم ہمیں کیا سناؤ گے؟ برہان کہتے ہیں موت کا ایک پیارا سا گیت، اور برہان بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد برہان اس پیالے میں موجود شراب اس سپاہی کے منہ پر پھینکتے ہیں اور تمام سپاہی ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد گینچا صاحب، دمرل اور برہان وہاں پر موجود تمام سپاہیوں کو مارنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پر موجود تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد برہان گینچا صاحب سے کہتے ہیں گینچا صاحب ان کتوں کو یہاں سے لے جاؤ اور نظر رکھو، اور دمرل سے کہتے ہیں دمرل تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے بعد گینچا صاحب ان لاشوں کو ایک طرف چھپانے لگ جاتے ہیں اور ایک کمرے میں برہان جاتے ہیں اور دوسرے کمرے میں دمرل آتے ہیں۔ اس کے بعد دمرل وہاں کمرے میں پہنچ کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جوتے میں سے ایک خنجر نکال لیتے ہیں اور اپنا نقاب اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد دمرل آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں اور بستر پر لیٹے ایک گورنر کے پاس جانے لگ جاتے ہیں اور وہ گورنر بستر پر لیٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد برہان جیسے ہی اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنا خنجر نیچے کرتے ہیں تو وہ گورنر اٹھ جاتا ہے اور برہان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اتنے میں اچانک سے پیچھے سے ایک سپاہی آ کر دمرل کو زخمی کر دیتا ہے۔ دمرل اس سپاہی کو لات مار کر پیچھے گرا دیتے ہیں۔ اتنے میں اچانک سے وہاں پر اور سپاہی آ جاتے ہیں اور برہان کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد برہان کو چکر آنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پر موجود تمام سپاہی ہنسنے لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف برہان بھی دوسرے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں اور چپکے سے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ایک سپاہی چھپ کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن برہان ایک ہی وار کر کے اس سپاہی کو وہیں پر مار دیتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر 2 اور سپاہی آ جاتے ہیں اور برہان کو ایک سپاہی زخمی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد برہان کو بھی چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ برہان اپنے آپ سے کہتے ہیں یہ ایک چال ہے، یہ ایک چال ہے کتے کے بچوں، اور دوسری طرف دمرل ان سپاہیوں سے پوچھتے ہیں تم نے خنجر پر کیا لگایا ہے؟ ہاں کتو تم نے خنجر پر کیا لگایا ہے؟ ایک سپاہی کہتا ہے تمہیں گرانے کے لیے ہم نے اس پر دوا لگائی ہے، اور ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ دمرل کہتے ہیں میں اب سمجھ گیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور دمرل کو مارنے لگ جاتے ہیں اور دمرل زمین پر گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد دمرل وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف برہان ان سپاہیوں سے لڑنے لگ
جاتے ہیں اور برہان کو ساتھ ساتھ چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ان سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سپاہی آ کر برہان کو زمین پر گرا دیتا ہے، برہان زمین پر گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سپاہی ہنسنے لگ جاتے ہیں اور برہان وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور باہر گینچا صاحب برہان اور دمرل کا واپس آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں اچانک سے وہاں نکولا آ جاتا ہے۔ گینچا صاحب کہتے ہیں نکولا تم؟ نکولا کہتا ہے تم اس جگہ کو کیا سمجھتے ہو؟ ہاں جب چاہا آ گئے اور جو چاہے لے گئے۔ ہاں گینچا صاحب کہتے ہیں تم مرو گے کتے۔ اتنے میں وہاں نکولا کے کچھ سپاہی آ جاتے ہیں۔ نکولا اپنے ان سپاہیوں سے کہتا ہے حملہ کرو لیکن اسے مارنا مت۔ اس کے بعد گینچا صاحب نکولا کے ان سپاہیوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پر نکولا کے سپاہیوں کو مارنے لگ جاتے ہیں، لیکن سپاہی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سپاہی گینچا صاحب پر قابو پا لیتے ہیں اور گینچا صاحب کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دو سپاہی آ کر گینچا صاحب کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور نکولا گینچا صاحب کے پاس آنے لگ جاتا ہے اور گینچا صاحب کے پاس آ کر گینچا صاحب کو منہ سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا عثمان کی لومڑی، کیا اس قلعے کے سپاہیوں نے تمہیں پکڑ لیا؟ ہاں گینچا صاحب کہتے ہیں تم مرو گے نکولا۔ نکولا کہتا ہے لیکن پہلے تم مرو گے اور اپنا سر گینچا صاحب کو مارتا ہے۔ اتنے میں وہاں دو سپاہی برہان کو اس کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور دوسرے کمرے سے دو سپاہی دمرل کو بھی لے آتے ہیں۔ اتنے میں وہاں الفتالیہ ایک طرف کھڑے ہو کر چھپ کر دیکھ لیتی ہیں اور نکولا اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ان سب کو زندان میں ڈال دو، اور الفتالیہ دور کھڑی ہو کر یہ باتیں سن رہی ہوتی ہیں اور نکولا اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم کل تقریب کریں گے، ان تمام لوگوں کو زندان میں ڈال دو۔ الفتالیہ یہ سن کر حیران و پریشان ہو جاتی ہیں اور وہاں سے دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نکولا کے وہ سپاہی دمرل گینچا صاحب اور برہان کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور نکولا بھی وہاں سے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اور دوستو یہ قسط یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سبق ٹی وی یوٹیوب چینل، قسط نمبر 91 اور سیریل نمبر 176 میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔